کیا آپ نے ایک ایسے جہاز کے بارے میں سنا ہے جس کی چھت اڑ چکی ہو اور وہ 24,000 فٹ کی بلندی پر اڑ رہا ہو؟ اوپر کھلا آسمان ہو اور نیچے پیسیفک اوشین، اور جہاز کے مسافروں کو کوئی آکسیجن بھی میسر نہ ہو۔ ایسی سچویشن میں کیا جہاز بحفاظت لینڈ کر سکے گا؟ یہ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آپ سب خواتین و حضرات کو حق ٹی وی پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ الوہا ہوائین زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سلام اور خوش آمدید۔ 28 اپریل 1988 کو الوہا ایئر لائنز کی بوئنگ 737 نے ہوائی کے ایئرپورٹ سے ہونولولو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے دوپہر 7 اور 3000 میٹر کے دو پہاڑوں کے درمیان طیارے کو رن وے پر اتارنے کا چیلنج تھا۔ کسی بھی غلطی پر سنگین نتائج کے لیے نیچے ایک سمندر تھا۔ لینڈنگ کے وقت ہوائی جہاز کی سپیڈ، ہوا، ہوائی جہاز کا وزن، فیول، کارگو کا وزن، مسافروں کی تعداد وغیرہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ساتھ ہی پائلٹ میڈلین نے پائلٹ رابرٹ کو تیز ہواؤں کے درمیان ہوائی جہاز کی رفتار سے لے کر لینڈنگ کے وقت تک مینول کی وضاحت کی۔ اسی ہی پائلٹ کو رن وے نظر آنے لگا، پائلٹ نے فوراً سامنے کے لینڈنگ گیئرز کو نیچے کرنے کے لیے بٹن دبا دیے۔ پائلٹ نے دیکھا کہ دائیں اور بائیں کی طرف پہیے کھل گئے تھے لیکن اگلا پہیہ نہیں کھلا تھا۔ عام حالات میں ایسا ہونے پر ہوائی جہاز ایئر ٹریفک کنٹرول کی گرد چکر لگاتا ہے اور نیچے موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر جہاز کے لینڈنگ گیئرز کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پائلٹ کو آگاہ کرتے ہیں کہ آیا اگلے پہیے کھلے ہیں یا نہیں۔ لیکن اس پرواز میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ ان حالات میں اگر طیارہ گر گیا تو اس کا اگلا حصہ زمین سے ٹکرانے کا خدشہ تھا اور اس کی وجہ سے طیارے میں آگ لگنے کا خدشہ تھا۔ پائلٹ، فلائٹ اٹینڈنٹ، مسافر، ATC عملہ، فائر فائٹر اور ایئرپورٹ پر موجود لوگوں کی جانے جانے کا خطرہ تھا، مگر کیونکلین اور رابرٹ نے طیارے کو کامیابی سے اتارا۔ اس حادثے میں 8 مسافر شدید زخمی اور 57 معمولی زخمی ہوئے تھے، جبکہ 29 مسافر محفوظ رہے تھے۔ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ہوائی کے جزائر اور سمندر کے درمیان گزارنے والی کلارا بیل اس حادثے میں پیسیفک اوشن میں کہیں ڈوب گئی تھی۔ US کوسٹ گارڈ، ہیلی کاپٹروں اور دیگر طیاروں نے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی لاش کبھی نہیں ملی۔ ایئرپورٹ پر ان کی یاد میں ایک باغ بھی بنایا گیا ہے۔ اس حادثے کے بعد $50 لاکھ کا ہوائی جہاز ناقابل مرمت ہو گیا تھا اور اسے اسکریپ میں فروخت کر دیا گیا تھا۔ اس حادثے کی انویسٹیگیٹرز کہتے ہیں ڈیلے ہو چکے تھے۔ طیارے نے 35,500 گھنٹے پرواز کی تھی۔ یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ جہاز کی باڈی بہت زیادہ اسٹریس کا شکار تھی۔ ہوائی کی مرطوب اور نمکیات والی آب و ہوا کی وجہ سے جہاز کے بیرونی حصے پر لگے ہوئے ریوٹس کے گرد باریک باریک کریکس پڑ گئی تھیں، لیکن چونکہ جہاز کی دیکھ بھال اور مرمت کا زیادہ تر کام رات کو یا صبح سویرے مصنوعی روشنی میں کیا جاتا تھا، اس لیے یہ دراڑیں قابل توجہ نہیں تھیں۔ اس کے علاوہ جہاز کے حصوں کو آپس میں جوڑنے والی خاص سیل بھی ختم ہو چکی تھی۔ جس طرح ایک کار کے لیے وقتاً فوقتاً بمپر سے بمپر تک انسپیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک ہوائی جہاز کو بھی وقتاً فوقتاً اوپر سے نیچے تک مکمل انسپیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن مسلسل اور باقاعدہ پروازوں کی وجہ سے الوہا ایئر لائن بوئنگ 737 کے صرف اہم حصوں کو وقتاً فوقتاً جانچ کی جاتی تھی اور پوری باڈی کا مشاہدہ نہیں کیا جاتا تھا۔ اس حادثے کے بعد US فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے نیو جرسی میں پرانے ہوائی جہازوں کی انسپیکشن اور ہوائی جہاز کے ڈھانچے کی انسپیکشن کے لیے ایک نئی ورکشاپ قائم کی، جس میں زنگ لگنے، ہوائی جہاز کے استعمال وغیرہ کی جانچ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کی فضائی کمپنیاں محفوظ تر ہو گئی ہیں۔ سن 2008 میں گلوبل ریسیشن کی زرد میں آنے سے پہلے الوہا ایئر لائن نے مارچ میں بینک کرپٹ ہونے کے لیے درخواست دائر کی اور مسافروں کو ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ دیا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔